ود ڈیو رسپیکٹ قصوری صاحب، اول تو آپ جیسی شخصیت کو جو اتھارٹی ہے فورن پالیسی پہ انٹرپٹ کرنا میرے لیے جو اسٹوڈنٹ ابھی تک اپنے کو سمجھتا ہوں مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ تو ہوا نا کہ جو بائیڈن حکومت نے جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کرا، جو لبنان میں کیا، جو غزہ میں ہوا، ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی بچے، اسپتال، کچھ نہیں بچا، اس کے مقابلے میں ابھی ٹرمپ پاور میں آئے نہیں تھے کہ ان کے پالیسی ساز نے یہ اندیا دینا شروع کرا کہ وہ غزہ کو جنگ میں ختم کریں گے، اور ہم نے دیکھا کہ بتدریج فلسطینیوں کے پر ختم تو نہیں ہوا، جس شدت سے حملے ہو رہے تھے، جس شدت سے ان کی شہادتیں ہو رہی تھیں اور نشانہ بنایا جا رہا تھا اس پورے ریجن کو، وہ تو رکا نا قصوری صاحب، جو ان ایکسپیکٹڈ تھا ٹرمپ کے آنے کے بعد۔ جی نہیں، خدا کرے یہ ہو، میں تو بہت خوش ہوں اگر یہ ہوا، اور ابھی میں بہت خوش ہوں کیونکہ جو بیچارے فلسطینیوں سے ظلم ہو رہا تھا اس پہ تو بندہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہوگا جو اس کے اوپر وہ غمزدہ نہ ہو۔ ساری دنیا میں تباہی مچا دی تھی، اور اسرائیل کو جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کو تو وارنٹ اریسٹ کے بھی کر دیے تھے، لیکن کوئی جوں نہیں رینگ رہی تھی بائیڈن صاحب کے کانوں پہ، لیکن جوں ان کے بھی نہیں رینگ رہی۔ انہوں نے جو سب سے زیادہ اسرائیل کے سپورٹرز ہیں انہی کو اپنے ایڈمنسٹریشن میں لی ہے۔ آپ کی جو بات ہے کہ جی یہ انہوں نے کہا کہ غزہ کی جنگ جو ہے، میں مانتا ہوں کہ بند کرانے میں یہ رول ضرور ہے کہ پرائیویٹلی انہوں نے نیتن یاہو کو کہا ہوگا کہ اب بس کرو، کیونکہ میرا اندازہ ہے کہ وہ ابراہیم اکارڈز کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیں گے، جس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ کو اس کو لانا چاہیں گے، اور اگر وہ سعودی عربیہ کو لانا چاہتے ہیں تو میری دانست میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف نہ جائیں، کوئی پلان نہ دیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ سعودی عربیہ مانے گا، کیونکہ سعودی عربیہ کی واقعی ایک اصلی ملک ہے جس کی آبادی ہے۔ باقی ملک چھوٹے چھوٹے سے ہیں، کچھ لاکھ ہیں، وہاں بھی لوگ زیادہ فارنرز ہیں۔ سعودی عربیہ کی تو کوئی 18-19 ملین آبادی ہے، اور اس کے آبادی جو ہے وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ اب اسی طرح جو باقی بڑے ملک ہیں، مثلا مصر ہے، حالانکہ وہاں لیکن قصوری صاحب آپ نے بجا فرمایا، لیکن پاسٹ میں امریکہ کا جو کردار رہا، خیر تاریخی بدل گئی ہے۔ ویتنام وار میں انہوں نے 1.5 لاکھ ویتنامیوں کو ہلاک کیا، لیکن خود امریکیوں کا بڑا نقصان ہوا، 42,000 امریکی مارے گئے تھے۔ کوریا وار میں کوئی 50-55 امریکی مارے گئے، اور پورے یعنی سپر پاور امریکہ نے جو کولڈ وار کے دور میں جس طریقے سے جو آزادی کی مزاحمتیں تحریکیں تھیں انہیں کچلنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ لیکن پھر یہ الگ بات ہے کہ خیر وہاں سے بھی لوگ نکلے، تو انسانی حقوق کے حوالے سے لوگ بڑے خوفزدہ تھے اور ہیں، کیونکہ ابھی بھی جب ٹرمپ نے جو پہلا کہا، کیونکہ جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں امیگرنٹ ہیں، ان کو کہا یہ کرمنل ان کو نام دیا کہ کرمنل ہیں، یعنی خاص طور پر لیٹن امریکہ کے لوگوں کو۔ پھر غالباً 11-12 لاکھ پاکستانی یاد امریکنز بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ خود امریکہ کے اندر اور امریکہ سے باہر ہیومن رائٹ کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کا جو رول ہے؟ قصوری صاحب دیکھیے، جہاں تک معاملہ ہے نا ان کا فلسطینیوں کا، ابھی بہت اچھی بات ہے کہ رک گئی، لیکن جو ابھی تک یہ ایگریمنٹ ہوا ہے نا، یہ 3 فیزز میں ہو رہا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ایگریمنٹ چلے گا۔ میری دعا اور امید ہے کہ یہ چلے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس قسم کا اگلے دن بیان دیا کہ جی وہ ان کو لے جائے مصر اور اردن، اس سے کسی چیز کی عکاسی ہوتی ہے۔ میرا نہیں خیال ہے، بالکل نہیں مانے گا مصر اور بالکل نہیں مانے گا اردن کہ ان کو لے جائے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو، جتنی مرضی ڈکٹیٹرشپ ہو، اگر اپنے ملک کے لوگ آپ کو پتہ ہو کہ یہ ناقابل برداشت ہے، مصر ہی کی لے لیں کہ وہاں جنرل السیسی جو ہیں وہ امریکہ کے حلیف ہیں، ان کے اتحادی ہیں، لیکن کیا وہ رسک لیں گے؟ ان کی تو فوج پیش تھی فلسطینیوں کے لیے، کئی جنگوں میں اس نے حصہ لیا، 48، 65، 73۔
تو وہ اتنا آسان نہیں ہے. جن ملکوں میں آبادی ہے, ہم زیادہ تر دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی ریاستیں, آئل رچ سٹیٹس ہیں, ان کی آبادی نسبتاً کم ہے, اور وہ اتنے امیر ہیں کہ ایک تو اپنی آبادی کو خوش رکھ سکتے ہیں, اور دوسرے جو ہے کہ وہاں کیونکہ چھوٹے ملک ہیں وہاں کنٹرول زیادہ آسان ہے.